ایک یہودی نے اپنے پڑوسی مسلمان کو اپنے گھر دعوت پر مدعو کیا۔ جب مسلمان دعوت پر حاضر آیا تو دسترخوان لگا ہوا تھا، دسترخوان پر طرح طرح کی ڈشیں موجود تھی۔ مسلمان نے اطمینان و سکون سے ضیافت کا لطف اٹھایا۔ جب ضیافت سے فارغ ہوا یہودی تو اس نے فروٹ وغیرہ پیش کیے تو فروٹ میں انگور تھے۔ مسلمان نے انگور بڑے شوق سے کھائے۔ جب فروٹ کی ڈشش اٹھا لی گئی تو اس یہودی نے شراب پیش کی تو مسلمان استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ کر یوں یہودی سے کلام کرنے لگا کہ یہ شراب ہے اور میں مسلمان ہوں، میرے لیے حرام ہے، میں اسے ہرگز ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ تو یہودی نے کہا ابھی آپ نے انگور بڑے شوق سے کھائے اور یہ شراب تو اسی انگور سے بنی ہے۔ بات تو یہودی کی بالکل صحیح تھی۔ مسلمان نے کہا گھر میں کوئی ہے؟ کہاں اہلیہ ہے، کہ بلاؤ۔ یہودی نے اہلیہ کو بلایا، کہا اور کوئی گھر میں ہے؟ کہاں بچے ہیں؟ کہ بلاؤ بچوں کو۔ تو اس یہودی کی ایک بیٹی تھی۔ اس یہودی نے جیسے ہی اپنے بچوں کو بلایا تو بیٹی سامنے آئی تو اس مسلمان نے اس یہودی سے کہا یہ آپ کی بیٹی ہے؟ کہ جی۔ کہ یہ اہلیہ ہے؟ کہ ہاں۔ کہ یہ اہلیہ جو ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے، بیٹی حرام ہے۔ اگرچہ بیٹی آپ کی اہلیہ سے ہے، آپ کی اہلیہ کی وجہ سے دنیا میں آئی ہے۔ جس طرح شراب انگور سے بنی ہے اسی طرح بیٹی بھی آپ کی اہلیہ سے بنی ہے، لیکن بیٹی آپ کے لیے حرام ہے، اہلیہ آپ کے لیے حلال ہے۔ محترم پیارے بھائیوں، دیکھا آپ نے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بے شمار ایسی باتیں جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی لیکن وہ باتیں زندگیاں بدلنے کے لیے کافی ثابت ہوتی ہے۔ یہودی کی یہ بات ایسی دماغ پر بیٹھی، اس نے فوراً اپنے باطل مذہب سے توبہ کی اور کلمہ شہادت پڑھا اور کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم پیارے بھائیوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی لیکن جو بات سمجھ میں نہ آئے اسے بھی ہمیں ماننا ہے اور جو بات سمجھ میں آتی ہے اس کو بھی ماننا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ خدا کی ذات جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن مانتے ہیں، کیونکہ جس کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تصدیق فرمائی کہ اللہ ایک ہے، ہم کو ماننا ہے۔ ہم نے جنت دیکھی نہیں ہے لیکن بغیر دیکھے ہم جنت کو مانتے ہیں۔ کیوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت دیکھ کر آئے ہیں، تو جس رسول خدا کے کہنے پر ہم جنت کو مانتے ہیں تو میرے پیارے بھائی ٹھیک اسی طرح ہمیں بے شمار ایسی باتیں بھی قبول کر لینی ہے جو ہماری عقل بظاہر تسلیم نہیں کرتی۔ اور یاد رکھیں اسلام کی ابتدا وہیں سے ہے جہاں عقل کی انتہا ہو جائے، جہاں عقل جواب دے دے وہیں سے اسلام کی ابتدا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوئے ہوئے کو سلام نہ کرو، سوئے ہوئے کو سلام نہ کرو۔ اور وہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب قبرستان جاؤ تو سلام کرو۔ یہاں ایک بات میں آپ کے گوش گزار کر دوں، یہ سویا ہوا ہے چند لمحے کے لیے سویا ہوا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سنت قیلولہ کی نیت سے سویا ہے، یہ چند گھنٹوں بعد اٹھے گا، لیکن وہ جو قبر میں سویا ہوا ہے اس کا قیامت سے پہلے اٹھنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا اس کو سلام کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو مردہ ہیں، یہ قبر میں آرام کر رہے ہیں، یہ سنتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، یہ صرف سنتے نہیں ہیں بلکہ تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ محترم پیارے بھائیوں، آپ کی خدمت میں عرض ہیں جو باتیں آپ کے سمجھ میں نہ آئیں، جو ان باتوں کو سمجھ چکے ہیں ان سمجھداروں کے پاس جائیں